دنیا میں آج جہاں کہیں بھی مسلمان ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ اور اس کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے، مسلمانوں کو غلبہ دے اور کفر کو ختم فرمائے، اور ساری دنیا میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ ہو۔ یہ ہر مسلمان کی چاہت ہے، ہر مسلمان اس کا خواہش مند ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہے، وہ بھی امت مسلمہ کی اس ذلت اور پستی کو دیکھ کر سن کر تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اور ہر ایک یہ سوچتا ہے آخر وہ دن کب آئے گا کہ دنیا میں دین زندہ ہو اور دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو اور امت مسلمہ کی پریشانیاں ختم ہوں، امت مسلمہ کے حالات ٹھیک ہوں، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے۔ وہ نظر رحمت جو صحابہ کے مجمع پر ہوئی، اور وہ نظر رحمت جو اہل بیت پر ہوئی، اور وہ نظر رحمت جو اولیاء پہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی وہ نظر رحمت آج بھی امت مسلمہ پہ ہو جائے تو کیا اچھا ہو۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، چاہت ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے اسباب اجمالی طور پر دو بنتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں اگر امت مسلمہ میں وہ آ جائیں، اگر امت مسلمہ میں وہ زندہ ہو جائیں، امت مسلمہ اس پہ کھڑی ہو جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا، آج بھی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ایسے مدد کرے گا جیسے اللہ نے قرن اول میں امت کی مدد کی تھی، جیسے قرن اول میں اللہ تعالیٰ نے امت کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے فرشتے اتار دیے۔ فرشتوں کا اتارا جانا بدر میں تو معروف ہے، لیکن صرف بدر میں ہی فرشتے نہیں اترے تھے، بدر کے علاوہ بھی امت مسلمہ کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں وہ وعدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ جب کبھی بھی امت ان صفات کے ساتھ متصف ہوئی، ان صفات کے ساتھ متصف ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی مدد فرمائیں گے اور فرماتے رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے جب کبھی امت کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں۔ ان صفات کو اگر اجمالی طور پر اس کا کوئی خاکہ بنایا جائے، اس کا کوئی اجمال بنایا جائے، اختصار بنایا جائے تو وہ دو باتیں بنتی ہیں۔ یہ دو باتیں جو مسلمان اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھریلو مسائل کو حل فرمائیں گے، اس کے ذاتی مسائل کو حل فرمائیں گے، اس کی ذاتی پریشانیوں کو حل فرمائیں گے، اس کے گھریلو خاندانی مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ساری امت مسلمہ ان دو صفات کے ساتھ متصف ہو جائے تو خدائے پاک کی قسم اللہ آج بھی وہی کرے گا جو اللہ نے بدر میں کیا تھا، اللہ آج بھی وہ کرے گا جو اللہ نے فتح مکہ میں کیا تھا، اللہ آج بھی وہ کرے گا جو صدیق اکبر کے دور میں کیا تھا، اللہ آج بھی وہ کرے گا جو فاروق اعظم کے دور میں کیا تھا۔ ان میں پہلی بات جس کا امت میں بحران ہے، جس کی امت میں قحط سالی ہو گئی ہے، جس کی امت میں بڑی کوتاہی ہو گئی ہے، اور ایک وہ بات ہے کہ جو امت میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی، وہ ختم ہوتے ہوتے دین کے علم برداروں سے بھی ختم ہو گئی ہے، دینداروں سے بھی ختم ہو گئی ہے، داڑھیوں ٹوپیوں والوں سے بھی ختم ہو گئی ہے، مدرسے میں پڑھنے والوں سے بھی ختم ہو گئی ہے، تبلیغ میں پھرنے والوں سے بھی ختم ہو گئی ہے، میدان جہاد میں کفار سے برسرے پیکار ہونے والوں سے بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ سمپل سی ہے، عام سی ہے، ہزاروں دفعہ آپ نے اسے قرآن میں پڑھا ہوگا، ہزاروں دفعہ آپ نے ممبروں پہ خطبوں میں سنا ہوگا، وہ چیز عام سی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ہمارے نبی سے ایک دفعہ کہا، اوصنی یا رسول اللہ، زندگی کا پتہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات مجھے سمجھا جائیں، کوئی ایسی بات مجھے بتا جائیں
جو مجھے دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے۔ آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ ابو ذر تقوی کو لازم پکڑنا، اس لیے کہ دین بغیر تقوی کے قبول ہی نہیں ہے۔ فإنہ رأس الامر کلہ، اس کا مطلب یہی بنتا ہے فإنہ رأس الامر کلہ۔ ابو ذر متقی بننا، اپنے اوپر متقی بننے کو لازم کرنا، اپنے اوپر تقوی کو لازم کرنا، اس لیے کہ اس کے بغیر دین قبول ہی نہیں ہے۔ اگر حاجی میں تقوی نہیں ہے اس کا حج قبول نہیں ہے، اگر عمرہ کرنے والے میں تقوی نہیں ہے اس کا عمرہ قبول نہیں ہے، اگر طالب علم میں تقوی نہیں ہے اس کا طلب علم قبول نہیں ہے، اگر نمازی میں تقوی نہیں ہے تو نمازی کی نماز قبول نہیں ہے، اگر دائی میں تقوی نہیں ہے اس کی دعوت قبول نہیں ہے، مجاہد میں تقوی نہیں ہے اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔ ساری محنتیں مردود ہو جاتی ہیں اگر تقوی نہ ہو۔ آج امت سے تقوی رخصت ہو گیا ہے، آج امت سے تقوی نکل گیا ہے۔ دینداروں کی نگاہیں بھی حرام سے بچی ہوئی نہیں ہیں، دینداروں کی زبانیں بھی بے لگام ہو گئی ہیں، دینداروں کے کان بھی میوزک سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ میوزک سن کر ان کو الرجی نہیں ہوتی، ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتے۔ موبائلوں پہ ایسی ٹونیں لگائی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں فرشتے بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے نمازی ہیں، کہ مسجدوں میں بھی ان کو حیا نہیں ہے کہ مسجدوں میں بھی میوزک بجاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، تقوی ایک ایسا بنیادی صفت ہے، ایک ایسا بنیادی وصف ہے، ایک ایسی بنیادی صفت ہے، اگر یہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ تقوی کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، تقوی کے ذریعے سے اللہ پاک پریشانیاں حل فرماتے ہیں، تقوی کے ذریعے سے اللہ مشکلات کو آسان فرماتے ہیں، تقوی کے ذریعے سے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، تقوی کے ذریعے سے اللہ نفرتوں کو محبتوں سے بدلتے ہیں، تقوی کے ذریعے سے آپس میں جوڑ پیدا کر دیتے ہیں، تقوی کے ذریعے سے آپس کا توڑ ختم ہوتا ہے۔ تقوی اتنی کام کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دو مسئلے ہیں جو ساری امت کو درپیش ہیں، ساری دنیا کے مسلمان عاملوں کے پاس دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، مولویوں کے پاس دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں پکار کے کہہ رہے ہیں یہ کام کر لو تمہارے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ مسائل حل ہوں، پریشانیاں حل ہوں، مشکلات آسان ہوں، جن پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان پریشانیوں سے نکل آئیں، بے روزگاری ختم ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم متقی بن جاؤ، تمہیں ہر پریشانی سے نکالنا میرا کام ہے۔ یجعل لہ مخرجا، میں تمہیں نکال دوں گا، میں تمہیں ہر مصیبت سے نکال دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور اسی صورت میں آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جب تم متقی بن جاؤ گے تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دوں گا۔ تقوی بڑے کام کی چیز ہے۔ ہمارے نبی سے جب کبھی کوئی نصیحت کی درخواست کرتا تو عموماً آپ تقوی کی نصیحت ضرور کرتے تھے، تقوی کی نصیحت ضرور کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق لشکروں کو رخصت کرتے تو لشکروں کو رخصت کرتے ہوئے آپ یہ ضرور فرماتے تھے متقی بن کے جہاد کرنا، تقوی کے بغیر جہاد تمہیں اللہ سے نصرت نہیں دلوائے گا۔ حضرت عمر جب مجمع کو رخصت کرتے، لشکروں کو رخصت کرتے تو لشکروں کو نصیحت فرماتے تقوی کو لازم پکڑنا، تقوی کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا لشکر بنایا فارس پہ حملہ کرنے کے لیے، قادسیہ میں ان کی جنگ ہوئی، سارے ایران اور افغانستان اور بلوچستان کو فتح کرنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا مین کردار ہے، اور فارس کی ساری جنگ میں قادسیہ کی جنگ کا مین کردار ہے۔ قادسیہ کی جنگ کے لیے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رخصت ہو رہے تھے تو ہمارے حضرت عمر نے ان سے فرمایا سعد، اس بات سے دھوکے میں نہیں پڑنا کہ تم حضور کی والدہ کے خاندان سے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بنو زہرہ سے ہیں، اور ہمارے نبی کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ وہ بھی بنو زہرہ سے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس بات سے دھوکے میں نہ پڑنا
کہ لوگ تمہیں کہتے ہیں حضور کا ماموں ہے، حضور کا ماموں تمہیں لوگ سمجھتے ہیں اس لیے کہ تیرا خاندان اور اللہ کے نبی کی والدہ کا خاندان ایک ہے تو لوگ تجھے ماموں کہتے ہیں۔ اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ حضور کا ماموں کہلانے سے تمہاری نصرت ہو جائے گی، تمہیں فتح مل جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، بلکہ تقویٰ کو لازم پکڑنا۔ اگر تمہاری زندگی میں کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی تو حضور کا ماموں کہلانے کے باوجود بھی اللہ کی نصرت سے محروم ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، تقویٰ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، زبان سے نہ ہو، آنکھ سے نہ ہو، کانوں سے نہ ہو، ہاتھوں سے نہ ہو، پاؤں سے نہ ہو، شرمگاہوں سے نہ ہو۔ آج انٹرنیٹ نے تقویٰ کی دھجیاں اڑا دی ہیں، تقویٰ کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم بھی جب اپنے حالات سناتے ہیں، خدائے پاک کی قسم جگر پارا پارا ہو جاتا ہے کہ جو سارا دن صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ان کی نگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی تنہائیاں بھی پاک نہیں ہیں، وہ بھی پاک دامن نہیں رہے، ان کی جوانیاں بھی بے داغ نہیں رہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ اس لیے امت مسلمہ ہر جگہ پٹ رہی ہے، ہمارے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اہل حق کی پستی دیکھتے 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 آنکھیں ہی پترا گئی ہیں۔ اہل حق کی پستی ہے، فساق اور فجار کا عروج ہے، فساق اور فجار کا غلغلہ ہے، اور دندناتے پھر رہے ہیں فساق اور فجار، اور اہل حق اور اہل دین اور اہل اسلام سر چھپاتے پھر رہے ہیں، سر چھپاتے پھر رہے ہیں، ذلت اور پستی اور تنزل کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ امت سے تقویٰ چلا گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بنیادی چیز جس کو امت میں پیدا ہونا شرط اول ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب متقی بن جائیں۔ گناہوں کی لذت عارضی ہے، اس پہ ملنے والی سزا بہت بڑی ہے۔